शुक्रिया फरहान साहब, बहुत मेहरबानी। बड़े लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम ऐसे लाइव आए, में आता नहीं हूँ, चूंकि ये मेरी भी ख्वाहिश थी कि आप ही के साथ हो। जो बातचीत है उसका एक म्यार होना चाहिए, चूंकि हमारे हाँ ऐसी बातें नापीद होती जा रही हैं। और मैं एक बात अर्ज करूं कि सबसे पहले जब हम सियासत को डिस्कस करें तो जो कैरेक्टर है उनका एनालिसिस बड़ा जरूरी है। मतलब जो सदर तैयब एर्दोआन है, मैं इनको समझता हूँ ये 16 साल से इक़्तिदार में नहीं है, 25 साल से हैं। इस्तांबुल के मेयर थे, ये बहुत बड़ी बात होती है इस्तांबुल का मेयर होना। तो जो 20-25 साल से पार में हो उसको बड़ी तजुर्बात भी होते हैं, उसको सियासत के तजादात का भी पता होता है, आलमी सियासत का भी इदराक होता है, आलमी सियासत के तजादात और उनके मुफादात का भी पता होता है। तो सदर तैयब एर्दोआन प्रैग्मेटिक लीडर हैं, और जिस तरह उन्होंने इस जमाल खशोग्जी, ये बड़ा खास लफ्ज है खशक जी, जिसको ये टर्किश वर्ड है असल में। तो जमाल खशोग्जी के बाद जो सूरत हाल बनी है, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इसको ग्रेजुअली लीक आउट किया है अपनी पुलिस की इंक्वायरी के साथ, जो पुलिस ने एविडेंस दिया है। तो जो सऊदी शहजादे हैं सलमान साहब, वो डिफेंसिव लाइन पर आए और उन्होंने एक वक्त पर आके ये कह दिया कि हाँ मर्डर हुआ है और वो लड़ाई में मारे गए हैं। फिर टर्किश पुलिस ने ये भी कहा कि वो लड़ाई में नहीं मारे गए। आज सदर रजब तैयब एर्दोआन ने जब अपनी पार्टी के अराकीन असेंबली से गुफ्तगू की, बहुत बड़ी तादाद थी अराकीन असेंबली के अलावा, तो वो जी बिल्कुल एक नई पॉलिसी है। मैं आपको बताऊं, खित्ते में ये एक सहाफी के कत्ल के बाद जो मशरिक वुस्ता में जंगे बरपा हैं, यमन में और सीरिया में खुसूसन 2 बैटल फील्ड हैं, इस हवाले से जो नए अलायंस बनेंगे उसमें ये कत्ल बड़ा फैसला कुन एक माइलस्टोन होगा। और मुझे अच्छी तरह याद है जिस दिन अक्टूबर 2015 में जहाज गिराया तुर्की ने रूस का, ये एक नेटो मेंबर होते हुए, तो नेटो ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया। तो मैंने टीवी पे प्रोग्राम किया, तो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े टीवी के अफसर आला ने कहा कि आज इस्तांबुल में बड़ा ये देखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में हम अपनी चीजों को बड़ा महदूद रहकर देखते हैं। तो मैंने कहा था ये जहाज गिराया है, और तुर्की के कई मेरे दोस्तों ने कहा हम रूस के खिलाफ है। मैंने कहा ये तुर्की की फॉरेन पॉलिसी बदलेगी। और आप देख रहे हैं कि तुर्की अमेरिका तल्लुकात जुलाई 2016 के बाद जिस कदर कशीदा थे, हर आए रोज कशीदा हो रहे थे, हर दिन, अब उसी कदर 15 दिनों में बड़े रैपिडली ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं। मेरा आज का कॉलम भी इसी पर है, उसमें मैंने एक लाइन में लिखा है जो अंकारा में नया अमेरिकी सफारत खाना बन रहा है, उस अमेरिकी सफारत खाने के मुंसलिक जो सड़क है मैल्कम एक्स के नाम कर दी गई है। और सदर पुतिन के अपना सदर ट्रंप के साथ एर्दोआन साहब की जो टेलीफोन कॉल है उसका उन्होंने बयान किया। लेकिन आज एर्दोआन साहब ने एक बड़ी अहम बात की है, मतलब ये कोई किसी एनालिस्ट का बयान नहीं है, ये कोई तजिया नहीं है। उन्होंने कहा था ये वेल प्लान्ड कत्ल है, और उन्होंने कहा कि इस प्लान की 29 सितंबर को हो गई थी। और इसमें 3 लोग उन्होंने बड़े इम्पोर्टेंट बताए हैं जो उन 18 या 15 लोगों की आमद से 3 दिन पहले थे। और ये कहा गया कि असल में वो जगह तलाश कर रहे थे जहां पे जमाल खशोग्जी की मैयत जो है या उसकी जो डेड बॉडीज के टुकड़े हैं वो दफन करने हैं या उनको गुमनाम करना है। तो इस सारी सिनेरियो में आप देखेंगे कि उन्होंने प्रिंस पर तो इल्जाम लगाया है, लेकिन बादशाह को कहा है कि प्रिंस जो है वो जिम्मेदार है और ये वेल प्लान्ड मर्डर है। तो इस सारी सिचुएशन में 2 बेनिफिशियरी हैं। मैं आपको बताऊं, सियासत बड़ी रुथलेस होती है, और सियासत से रुथलेस कोई नहीं होता, एक ईरान और एक टर्की। और तुर्की बड़ा क्लेवरली, बड़ा इंटेलिजेंटली, बड़ा वाइजली इस सारे मर्डर को ले रहा है। और उन्होंने ये कहा कि ठीक है, जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज होती हैं वो तो है, वहां उनका कानून आलमी कानून होगा, लेकिन तुर्की के अंदर बिल्कुल कौंसल खाना है। तो उन्होंने एक बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन में सारी बातें की हैं। सही। तो ये मैं गोविंद साहब, अब इसमें कई सवाल उठते हैं। हम ये देख, आवाज बंद हुई है। तुर्की ने भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। एक मिनट इसको जरा साइलेंट अपने मैं फोन को कर दूं तो जी गोविंद साहब, एक तो तुर्की ने तो दिया ही दिया सख्त रद्द-ए-अमल इसके ऊपर। अमेरिका की जानिब से भी हम देख रहे हैं कि ट्रंप कुछ कुछ बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस मामले में। सऊदीया को पहले से लेकर अब तक ट्रंप के बयानात के पीछे असलहे की डील का जरूर जिक्र होता है कि मैं इस तरह हम कुछ नहीं करेंगे कि वो जो है वो। आवाज आ रही है मेरी गोविंद साहब? आ रही।
आ रही है। ठीक, तो ट्रम्प के बयान भी आप देख ही रहे होंगे कि वो बार बार असलहे की डील और जॉबलेसनेस की बात करते हैं कि हमारे यहाँ के इतने बड़े मजदूरों का जो है वर्कर्स काम चल रहा है, इससे तो सऊदीया को हम इतने ज्यादा खराब ताल्लुकात नहीं करना चाहेंगे। तो एक तो ये ट्रम्प का भी गुस्सा सामने आ रहा था, लेकिन वहां से जिस तरह अमेरिकन मीडिया इस मामले को लेके, एक सहाफी, ठीक है कत्ल तो कोई भी कत्ल हो और वो कत्ल काबिल मजम्मत ही होता है, लेकिन गोविंद साहब क्या ये इतना बड़ा कोई एक वाकया है कि जिसके ऊपर अमेरिका इतने ज्यादा ताल्लुक, वही सऊदीया यमन में जो कार्रवाइयां कर रहा है, अमरीकी असलहे से लेके अमरीकी पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम रिफ्यूलिंग तक वहां पर इस्तेमाल हो रही है, तो इंसानी हुकूक का इतना मरोड़ या सहाफती आजादी का इतना मरोड़ इस मामले पे अमेरिका को एकदम कैसे उठ पड़ा है? भारत में श्रीनगर में यहाँ पर 3-3 सहाफी, 4-4 सहाफी, अभी पिछले दिनों की बात है सहाफियों के साथ जो ज्यादती कश्मीर में हो रही है, इतनी ज्यादा अमेरिकन रैत क्यों है इसके अंदर? तुर्की तो चलो जिस तरह हम देख रहे हैं कि आपने कहा कि स्मार्टली खेल रहा है, तो अमेरिका आपको क्या लगता है कि क्यों इतना ज्यादा सऊदीया के साथ एकदम मामला? पहली बात तो यह है कि फरहान साहब कुछ हकायक बड़े तल्ख और बड़े सख्त हैं। मिडल ईस्ट में 2 रियासतें अमेरिका की बनाई हुई रियासतें हैं रोज़े अव्वल से, अरामको के बाद, एक इसराइल और एक सऊदी अरेबिया। ये जो मिडल ईस्ट नया बना था पहली जंग अज़ीम के बाद, सल्तनत उस्मानिया को तोड़ के बरतानिया उसमें आगे था, फिर बरतानिया को अमेरिका ने रिप्लेस किया। ये दोनों अमेरिका इनको इन एनी कास्ट कुछ हो जाए ये याद रखें, इसराइल और सऊदी अरब के साथ वो ताल्लुकात नहीं तोड़ सकता। अमेरिका के एक सदर ने कहा था कि इसराइल जो है वो मगरबी तहजीब का दरवाजा है, तो सऊदी अरब जो है वो अमेरिकी मफादात का दरवाजा है। पहली तो बात ये है। ये जो जमाल खाशोगी का कत्ल है, इसके एक बात और बड़ी सिग्निफिकेंट है, ये जर्नलिस्ट उस तरह के नहीं थे, मैंने अपने कॉलम में लिखा, जैसे रॉबर्ट फिस्क हैं, डेविड फ्रॉस्ट हैं, ये या जॉन के कूली थे जो मिडिल क्लास एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है। ये जर्नलिस्ट के अलावा भी कुछ थे, ये बड़ी अहम बात है, ये जर्नलिस्ट के अलावा भी थे। ये फैसल अल तुर्की जो थे, उनके इंटेलिजेंस के हेड सऊदी, उनके एडवाइजर भी थे, सऊदी पैलेस में इनकी रसाई भी थी, और ये राइवलरी ग्रुप में थे। तो इनको उसके तरह का जर्नलिस्ट ना लिया जाए, ये राजदान थे। और ये जो नए प्रिंस हैं सऊदी अरब के, उनके एक किस्म के मुखालिफ धड़े में मुतहर्रिक थे, इनको सहाफी से ऊंचा। तो जो अमेरिका है वो कभी भी सऊदी अरब से ताल्लुकात बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका के मुफादात सऊदी अरब के साथ असले बेचने से लेके पूरे मिडल ईस्ट में एक अमेरिका के जितने मुफादात हैं वो सऊदी अरब के साथ और इसराइल के साथ जुड़े हैं, तुर्की के साथ भी जुड़े हुए हैं, नाटो मेंबर है। लेकिन टर्की फ्रॉम द फर्स्ट डे, याद रखें हमारे पाकिस्तान में लोगों को ये गलत फहमी है, 1923 से आज तक तुर्की ने अपनी एक शनाख्त रखी है रीजनल पॉलिटिक्स में। ये सर जंग में भी थी, रूस सोवियत यूनियन के साथ इसकी सरहद लगती है, और तुर्की में आपको ये मैं बताता चलूं, तहजीबी सतह पर 500 साल पुरानी कशीदगी है तुर्कों और रूसियों की, लेकिन सर जंग में भी इन्होंने एहतियात की। तो सऊदी अरब को अमेरिका कभी नाराज नहीं करेगा। अमेरिका के लिए इंसानी हकूक कोई चीजें नहीं है। ये अमेरिका के अंदर जो तहरीकें हों, जो मीडिया हो, उसका प्रेशर यूरोप के अंदर ये मैटर करता है, और वो इन्फ्लुएंस भी करता है, वहाँ का मीडिया भी इन्फ्लुएंस करता है, इंटेलिजेंस भी करता है, जैसे बोस्नियन वार में हुआ था। लेकिन अमेरिका बड़ा रूथलेस स्टेट है। अमेरिका के नजदीक लेकिन गंज साहब जैसे वो ठीक है कि ट्रम्प उस तरह नहीं आगे बढ़ रहा, लेकिन ये जो भी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें तो तमाम हम देख रहे हैं कि अमेरिकी जो भी बड़े बड़े ग्रुप्स थे, बड़ी बड़ी शख्सियात थी, बल्कि अमेरिकी छोड़े IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों के लोगों ने भी उस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की है। तो इससे हम क्या फिर नतीजा निकालें कि एक तरफ तो ट्रम्प का सबसे पहला दौरा सऊदी अरब का था, ट्रम्प के दामाद मोहम्मद बिन सलमान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात, फिर असलहे की डील, फिर वो जो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाना, बड़े इफ्तिताह करना, ये तो बड़े करीबी ताल्लुकात को जाहिर कर रहा था। तो अगर ट्रम्प कभी भी ताल्लुकात सऊदीया के साथ खराब नहीं करना चाहता, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के साथ जो रवैया रखा गया ये बड़े बड़े इदारों की जानिब से, फिर ये किन की पॉलिसी का मजहर है? ये देखें, इतनी प्रॉब्लम होती है, इसको इमीडिएट प्रॉब्लम समझें, ये अल्टीमेट प्रॉब्लम ये रिजॉल्व हो जाएगा। अमेरिका सऊदी अरब के ताल्लुकात ज्यादा से ज्यादा होगा कि शहजादा साहब को फारिग कर दिया जाएगा, और मुझे लगता है कि तैयब अर्दवान ऐसा दबाव डालना चाहते हैं कि वो सऊदी शहजादे को तब्दील करवा कर ही छोड़ेंगे, और वो उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मैं आपको जिसको कहते हैं ना एडवांस एनालिसिस कर रहा हूँ,
میں نے ان کی تو یہ اسی چیز کو گنجی صاحب اس کو ہم یہ بھی سمجھیں کہ ٹرمپ جب بھی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے میری محمد بن سلمان سے بات ہوئی، لیکن اردوغان صاحب نے آج بات کی، انہوں نے کہا میری شاہ سلمان سے بات ہوئی ہے. تو شاہ سلمان سے اردوغان تعلق رکھ کے بات چل رہے ہیں. ہاں یہ بڑی اہم بات ہے. اردوغان صاحب بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں، ایکسپیرینس لیڈر ہیں، ایکسپیرینسڈ حکمران ہیں. جب آپ اتنے عرصے سے حکمرانی کریں تو آپ کو کئی رازوں کا پتہ ہوتا ہے، اور اس قتل کے پیچھے کے راز اور اس قتل کے بعد. اور اس میں یاد رکھیں، میرا 4 دن پہلے اپنے نئی بات میں کالم چھپا تھا، اس میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ اس میں ایک ایران بہت بڑا بینیفیشری ہوگا. اگر سعودی عرب کے ساتھ تعلقات تھوڑے سے کشیدہ ہوتے ہیں تو اس کا بینیفیشری ایران ہوگا. جیسے عراق جنگ میں جب امریکہ نے حملہ کیا تو اس کو ریپلیس کرنے کے لیے ان کو وہاں پر دوسرے لوگوں کی، یعنی کہ ان کو امریکیوں نے عراق کو سیکٹیرین بنیاد پر سپورٹ لی، شیعہ لوگوں کی، اور اس طرح ایران کی. تو یہ عام آدمی تو اس کو نہیں سمجھ سکتا. ہمارے ایک صحافیانہ اس کو گفتگو کہتے ہیں کہ صحافیانہ گفتگو میں تو خبر تک خبر ہوتی ہے، اصل بات تو خبر کے پیچھے ہوتی ہے. تو امریکہ سعودی عرب کے ساتھ یہ جو کشیدگی، یہ جو انویسٹمنٹ فورم میں نظر آئی ہے، یہ عارضی ہے. اس کا زیادہ سے زیادہ مسئلہ حل کر دیا جائے گا، اور اس مسئلہ حل کرنے میں یعنی کہ تو یہ آپ کو ہٹا دیے جاتے ہیں تو یہ بھی اردوغان کی اچیومنٹ ہوگی. ٹھیک، تو یہ آپ کو یہ جو شاخسانہ ہے امریکی پریس سے لے کے یہ جو امریکی سینٹ کی فورن ریلیشنز کمیٹی نے بھی باقاعدہ قرارداد جمع کرائی ہے. ٹرمپ کو 120 دن کے اندر اندر اس کی اس واقعے کے حوالے سے پوری رپورٹ بھی دینی ہے، اور جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخصیت اس میں ملوث پائی گئی تو پھر میگنٹسکی ایکٹ جو امریکہ کا ہے، جس کے تحت وہ کسی بھی ملک میں کسی بھی حصے میں کسی کے بھی خلاف کسی بھی طرح کی خلاف ورزی کے اوپر مقدمہ چلا سکتا ہے. یہ کیا ان کا آپ کو امریکہ کا یہ جو سعودیہ کے اوپر پریشر ہے، کیا یہ کوئی مڈ ٹرم الیکشن کی طرف بھی ہم سوچیں کہ یہ اس طرح کی جو وہاں پہ، چونکہ عموماً وہاں پہ ڈیموکریٹس ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل پہ ساتھ تھے ایران کے ساتھ، اور ٹرمپ کے اوپر بڑی تنقید کر رہے تھے کہ وہ اس ڈیل سے کیوں نکلا، اور وہی ڈیموکریٹس زیادہ تر اب سعودیہ کے حوالے سے طبل بجا رہے ہیں. تو کیا یہ ہم کہیں کہ وہاں کے مڈ ٹرم کوئی نعرے بازیاں چل رہی ہیں اور یہ الیکشن کے بعد شاید پھر سعودیہ کے ساتھ معاملات امریکہ کے ٹھیک ہو جائیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ امریکہ کے جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. وہاں پہ پرسنالٹی بڑی ویک ہوتی ہیں، یعنی کہ پریزیڈنٹ بہت ویک ہوتا ہے، انسٹیٹیوشن سٹرونگ ہوتا ہے. ان کے اپریل گیلسپی تھی، ان کی امپیچمنٹ ہوئی تھی جو عراق میں سفیر تھی جب صدام حسین نے کویت پر حملہ کرنا تھا، کیونکہ صدام حسین حملہ کرنا تھا کویت پر، تو اس نے امریکی سفیر اپریل گیلسپی کو اپنے ہاں بلایا اور اس نے کہا میں حملہ کرنے جا رہا ہوں. تو اس نے یہ کہا کہ دس از یور ریجنل ایشو. تو اس بنیاد پر سینیٹر ایلن کرینسٹن تھے، اور مجھے یہ آنر ہے کہ میں ان کا 2 دفعہ مہمان رہا ہوں امریکہ میں. بہت بڑے سینیٹر ہوئے ہیں اور بڑی طویل عمر 90s پلس کے تھے. انہوں نے اسی طرح ان کی امپیچمنٹ کروائی تھی اس سفیر کی، اور وہ ہزاروں صفحوں کی ڈاکومنٹ ہے جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ کویت پر حملہ امریکہ کی منصوبہ بندی تھی، لیکن امریکہ کی کوئی حکومت الٹی نہیں. امریکہ کی حکومت الٹی نہیں. یہ میں پہلی جنگ کی بات کر رہا ہوں جو عراق کویت کی پہلی جنگ تھی 90s کی، تو دوسری والی جنگ نہیں. تو ٹرمپ پر ایک دباؤ تو وہاں پر ہے، لیکن ایسا دباؤ نہیں ہے کہ امریکہ پوری اپنی فورن پالیسی مڈل ایسٹ میں شفٹ کر لے گا. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کے 2 دروازے ہیں. مڈل ایسٹ میں رہنے کے، گھسنے کے، اپنے مفادات کی انیشیل مفادات سے لے کے حتمی مفادات تک، ایک اسرائیل اور ایک سعودی عرب. وہ اس کو کھونا نہیں چاہتا کسی صورت میں. تھوڑا بہت پریشر ڈالے گا، وہ اپنی انویسٹمنٹ فورم میں نہیں جو اس کے لوگ جائیں گے، اور پرنس سلمان تبدیل ہو سکتا ہے اس سارے کھیل میں، چونکہ پرنس سلمان کے ایون وہ ریلیجس طبقے بھی مخالف ہیں سعودی عرب میں، اور سعودی عرب کے باہر ہمارے ملک میں بھی بڑے مخالف ہیں. اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ بڑا لبرل ہے، چونکہ وہ لبرلزم ایک ایسا لا رہا ہے جو بڑا سطحی سا لبرلزم ہے. وہ لبرلزم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو امریکہ سعودی عرب کو لوز نہیں کرے گا. پہلی تو بات یہ میں آپ کو بالکل کیٹاگوریکلی بتا رہا ہوں کہ اسرائیل کچھ کر دے، سعودی عرب کچھ کر دے، وہ اپنے تعلقات کو اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. اگر اس کو اکیلا چھوڑے گا تو امریکہ اپنا ایک اہم جو وین گارڈ ہے مڈل ایسٹ میں اس کے مفادات کا، اس کا مطلب وہ اس کو چھوڑ دے گا. یہ نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا. ٹھیک، تو پھر اب سوال اسٹل گوئندی صاحب وہیں گھوم کر آتا ہے کہ اس قتل کی کیا ضرورت تھی؟ اس قتل کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے کیا فائدہ، کس نے کیا فائدہ اٹھانا مقصود تھا؟ کس کو کیا فائدہ اٹھانا مقصود تھا
کہ اگر جہاں چلیں جہاں تک ڈانڈے جا رہے ہیں. اب یہ جو ٹیپس کی بات ہو رہی ہے اس میں سی آئی اے بھی کود پڑی ہے, اور جب سی آئی اے کسی چیز میں کود پڑتی ہے تو مجھے اس کی سچائی کے اوپر بڑا شک ہونے لگ جاتا ہے. اور جینا ہیسپل جو سی آئی اے کی ڈائریکٹر ہیں وہ منڈے کو استنبول پہنچی ہیں اسی سارے معاملے کی تحقیقات کرنے کے لیے. وہی عراق وار والے سی این این, جو جس طرح پہلے فرسٹ عراق وار سی این این کے بل پہ امریکہ نے امریکہ کے اندر لڑی اپنے عوام کو دکھانے کے لیے, آج وہی سی این این پوری ایک ایک چیز تفصیل کے ساتھ. اور اب تو ایک اور بات بھی سامنے لائی گئی ہے کہ جی ایک ڈبل بھی تھا جو اس کلنگ اسکواڈ میں آیا تھا, اور بعد میں وہ جو ڈبل تھا اس کا خاشق جی کا, وہ داڑھی اور اس کے کپڑے پہن کے نکلا تاکہ یہی سعودی بعد میں موقف اپنایا گیا کہ جی وہ باہر نکل گئے تھے. اب سی این این اس بندے کی فوٹیج بھی دکھا رہا ہے, باہر کی تصویریں بھی دکھا رہا ہے. تو یہ فائدہ پھر کس نے اٹھایا, اور یہ اتنی امریکن سی آئی اے سے لے کے جینا ہیسپل آئی ہیں اس کی تحقیقات کرنے کے لیے, یہ کس کو کس کی بربادی مقصود ہے؟ اچھا, میں اس پہ دو باتیں آپ کو بتاتا چلوں, بڑی اہم ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ترکی امریکہ کا آفیشیل اتحادی ہے, آفیشیل جس کو کہتے ہیں, نیٹو کا سیکنڈ لارجسٹ آرمی ہے. صحیح. اور امریکہ ترکی کو لوز نہیں کرنا چاہتا. 2016 کی ناکام بغاوت سے بہت پہلے اپریل 2016 میں جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی روس اور ترکی کی, یہ میں آپ کو ایسی خبر دے رہا ہوں کہ یہ اگر پاکستان کے میڈیا میں تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں نا اللہ اس کو کچھ شعور بلند کرے, تو یہ خبر ہے, یہ میرے پاس اس وقت بھی تھی کہ جو بیک ڈپلومیسی تھی روس اور ترکی کی, یہاں کی ایک کمالسٹ پارٹی ہے, اس پارٹی کے اندر بڑے, وہ اسمبلیوں میں تو نہیں پہنچتے لیکن بڑے اہم ہیں, ان لوگوں نے ایردوان کے روس کے ساتھ تعلقات بہتر کروائے یہ روس کا تیارہ کرنے کے بعد. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کو پر بھی یہ کہا گیا کہ اس کو کی لیکیج جو سی تھی رشین انٹیلیجنس نے کی. تو اب کو کے بعد ترکی ایسا روس کا اتحادی بنتا جا رہا ہے کہ اس نے جو میزائل سسٹم خریدنا چاہا ہے, یہ میزائل یہ پاکستان نہیں خرید رہا, یہ بھی کہوں یہ روس خرید رہا ہے اور ترکی خرید رہا ہے. اور ترکی کے خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے یورپ میں جو جنگ رکی ہوئی ہے جنگ عظیم میں, یہ میں ایک جملہ بول رہا ہوں, یہ سیز فائر ہے. رکی ہوئی ہے, اس میں جو انسٹالیشن ہے نیوکلیئر میزائلز کی, اگر ترکی روس سے وہ میزائل سسٹم لے لیتا ہے تو امریکہ کی بہت بڑی شکست ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سال سے یا 2.5 سال سے ترکی روس کے بہت قریب ہوا ہے. تو اب یہ دونوں جو ملک ہیں ترکی اور امریکہ, یہ سمجھتے ہیں کہ پھر ایک ایسا نقطہ آیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس سارے قتل میں جہاں پر پوتن اتنا اہم ان کا رد عمل ہوتا ہے یا روس کا, اس کی خاموشی بڑی معنی خیز ہے. یعنی وہ فکر مند ہے کہ ترکی پھر امریکہ کے قریب ہونے جا رہا ہے, چونکہ روس اپنی گیس کی پائپ لائن, آئل کی پائپ لائن, جہان پائپ لائن ہے جو ادھر سے روس سے آئے گی اور یورپ کو گیس اور تیل جائے گا یہاں سے, تو روس کے مفادات خطرے میں ہیں اب پھر. اور اردوان صاحب بڑے, میں نے کہا, پریگمیٹک پولیٹیشین ہیں, لیڈر ہیں, پاپولر بھی ہیں, انٹیلیجنٹ بھی ہیں, کلیور بھی ہیں, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آج کیا کہنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں روس کو خطرات ہیں ترکی کے ساتھ تعلقات. اور اس میں اہم بات جو ہے, یہ بڑی اہم بات ہے, ذرا میں اس کو شیئر کرنا چاہوں گا. جو سیرین وار تھی کہ جو شروع میں اتحادی تھے, اس کے اتحادی میں تھے دمشق ایک طرف تھا, حزب اللہ ایک طرف تھا لیبنان کا, اور ایران ایک طرف تھا, اور روس ایک طرف تھا. اگر آج سیریا کی بات دیکھیں, اور ترکی اسی اتحاد میں تھا جو امریکہ, سعودی عرب, قطر اور یہ ساری دنیا اس میں تھی. دوسری طرف دمشق, ایران, روس اور حزب اللہ تھا. لیکن آج کیا ہے, ایک طرف دمشق ہے, حزب اللہ ہے, ایران ہے, روس ہے, اور دوسرا ایک اتحاد ہے پسندوں کو ادلب میں جو وار ہونے جا رہی ہے, فیصلہ کن وار ہے. اس میں روس اور ترکی ایک طرف ہے, اور وہی روس دوسری طرف دمشق کی طرف ہے. تو جو ادلب کا ایریا ہے یہ ترکی کے بارڈر کے ساتھ ملتا ہے. ترکی بڑا پوٹینشیل ہے. 7 ستمبر کو صدر طیب اردوان ایران میں تھے, وہاں پہ سیف ری کی کانفرنس ہوئی تھی, پوتن تھے اور ایرانی صدر تھے. اور اس کے بعد پھر ترکی اور روس کے ساتھ جو معاہدہ آپس میں ہوا ہے کہ جب ادلب فتح کر لیں گے, یعنی کہ روس خالی کرا لیں گے 10,000 مسلح لوگوں سے, تو اس کا سارا جو کنٹرول ہے وہ ترک ملٹری پولیس کے پاس اور ترکی کی ملٹری کے پاس آ جائے گا, اور اس کو روڈ کنیکٹ کر دیا جائے گا دمشق کے ساتھ. تو اس میں ترکی بہت بڑا بینیفیشری ہوگا. آلریڈی
सीरिया का 6% खित्ता जमीन का तुर्की के जेर कंट्रोल है, वहां पे अस्पताल हैं, वहां पे स्कूल इसने खोले हैं। तो इस सारी जंग में जहां रूस और तुर्की बहुत करीब होते जा रहे थे और बाद इस जंग वो ताल्लुकात बड़े अजीबोगरीब एक नई रीजनल पॉलिटिक्स का बैलेंस कर रहे थे, वो फिर दोबारा बदलने जा रहे हैं। अब अमेरिका फिर तुर्की को लूज किसी कीमत नहीं करना चाह रहा। इसीलिए आज अर्दवान साहब ने तकरीर की है। उन्होंने अभी बहुत सारे कार्ड अपने पास रखे हुए हैं, अभी भी मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, उनके पास इतने बड़े कार्ड हैं इस मर्डर के कि वो इस कार्ड को खेलते जाएंगे और प्रिंस सलमान पावर से लूज होता जाएगा। और इसमें रूस भी लूज कर सकता है, यानी कि तुर्की के साथ वो जो आइडियल सिचुएशन थी वो शायद मुतासिर हो। और तुर्की चाहेगा कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात, ये जो हमारे मुल्क में जज्बाती लोग समझते हैं ना जी, तुर्की में डॉलर जला दिए गए हैं और वो जी नाक नोच रहे हैं, ये बिल्कुल फसाने का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तुर्की एक ऐसा मुल्क है, मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दूं, इसको कहते हैं डॉलराइजेशन। यहाँ पर आप आम सब्जी लेने जाए ना तो डॉलर में भी सब्जी ले सकते हैं आज भी। जहाँ पे जितना अहम है उससे अहम यूरो और डॉलर है। ये उन मुल्कों में एक मुल्क है जहाँ पर 3 करेंसियां चलती हैं। पाकिस्तान में डॉलर आप लेके माल नहीं खरीद सकते। आप $2 का सामान यहाँ खरीदना चाहें तो $2 दें और बाकी आधे डॉलर के तुर्की लीरे मिल जाएंगे। तो टर्क मैशत जो है ये इंटरनेशनल कैपिटलिज्म के साथ जुड़ी हुई है। और ये जो लोग एक ये अदादोशुमार, हमारे फरूख सलीम साहब थे, अदादोशुमार दिया करते थे, ये अदादोशुमार एनालिसिस नहीं होता। तुर्की ने यकीनन IMF का तो 1 टका नहीं देना, $300 बिलियन की गैर मुल्की जो इन्वेस्टमेंट कर्जों पर है यूरोपियन कंपनियों की, वो तुर्की को यूरोपियन बैंक्स बिल्कुल वो गिरने नहीं दे रहे तुर्की की मईशत को। तो इसमें तुर्की चाहेगा कि अपनी मईशत जो गिर रही है, तुर्की की मईशत, याद रखें मैं ऑफिशियल बात कर रहा हूँ, तुर्की की मईशत पिछले 5-6 सालों से जो गिर रही थी, अब उसके पास वक्त आया कि उसको खेल के आलमी सरमायादारी को मजबूर करे कि हमारी बातें माने। सही। तो सर ये चले तुर्की के हवाले से तो ठीक है, अब आपको लगता है कि फिर ये जो मामला अब सऊदीया के हवाले से शुरू हुआ है, ये जो मर्डर जो भी हुआ है मामला, ये हाउस ऑफ सऊद में कोई बड़े तजल्जुल का शख्स आना है कि 1.5-2 साल पहले किंग सलमान रशिया गए थे और आपने भी देखा होगा कि रशिया में जो उनका इस्तकबाल हुआ था वो बड़ा फकीदुल मिसाल हुआ था। रशिया में मॉस्को की तारीख में ये हुआ पहली दफा कि अरबी में बाकायदा खैर मकदमी बैनर्स लगाए गए थे वहां पर। और अब हमने फिर देखा कि CPEC में भी सऊदीया हमारे साथ शामिल हुआ और बल्कि आज ही जो है वो खबर अभी मैं पढ़ ही रहा था कि $3 अरब सऊदीया ने पाकिस्तान के पास पार्क करने की भी इजाजत दी है कि 1 साल तक हम पेमेंट्स वगैरह के मामले निपटाते रहें, जो कि बड़ी अच्छी एक तरह से पाकिस्तान के लिहाज से तो जो माली हालत की अच्छी खबर है। तो CPEC में सऊदीया का आना, पहले रूस के साथ मुआहदा और फिर ये CPEC के साथ आना जो अब शामिल हुआ, और फिर चीन को भी उस पर कोई एतराज नहीं था, उसका भी बयान आया। क्या ये वजूहात हैं जो अब सऊदीया को जरा इस तरह का झटका दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि तुम भी वापस आ जाओ, उधर आगे नहीं बढ़ो ज्यादा? बिल्कुल, कुछ बात ऐसे भी है। और अमेरिका असल में लूजर है हर जगह से, और वो अपना जब लूज करता है तो फिर वो कोई बार्गेन करता है, वो कंसेशंस देता है। और इसमें ज्यादा से ज्यादा जो दरबार है सऊदियों का, उसके अंदर तब्दीली आ सकती है। और जो कतर का आप देखें कि मिलिट्री और पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रोल बढ़ रहा था, कतर और तुर्की बहुत करीब थे मिडिल ईस्ट की पावर में, ये UAE की और सऊदी अरब ताल्लुकात में, तो इसलिए भी ये एक तुर्की भी पावर बनता जा रहा था। फिर कतर छोटी सी रियासत लेकिन बहुत बड़ी उसका इन्फ्लुएंस है अरब दुनिया में इस वक्त। तो इस सारी सूरत हाल में एक तो ये होगा कि आले सऊद के अंदर कोई हुक्मरान तब्दील हो सकता है। पहली बात तो ये है, ज्यादा से ज्यादा सऊदी अरब को लूज नहीं अमेरिका होने देगा, क्योंकि सऊदी अरब को अगर टोटल लूज कर गया तो पूरे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स बदल जाएगी। और रूस जो है वो आप देख रहे हैं कि सर जंग में पहली दफा एंटर हो चुका है, जंगों में भी और पॉलिटिक्स में भी। और ये जो पाकिस्तान की मदद करता है ना, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। ये अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़े ना, हमने लॉरेंस ऑफ अरेबिया की हिस्ट्री पढ़ी है, कभी जॉन फिल्बी को पढ़ें, वो मेरा एक बड़ा दिलचस्पी का कैरेक्टर है। ये अरामको जब बनी थी तो सऊदी अरब की पॉलिटिक्स बदल गई थी। ये अरामको एक उसी जासूस ने बनाई थी जो जिसने आले सऊद की हुक्मरानी में फैसला कुन किरदार अदा किया, और वो पैदा हुआ था श्रीलंका में, ब्रिटिश था वो, और हमारे सरगोदार इधर जमा पला था, सरकारी मुलाजम था, फिर जासूस हो गया। होते होते उसने जो आले सऊद की रियासत को बनवाया और फिर उसने ये मशवरा दिया कि अरामको बनाई जाए, जो ब्रिटिश ऑयल की जगह। तो जब अरामको बनी
اور وہ میرا بڑی دلچسپی کا کریکٹر، میں زیادہ ڈسکلوز نہیں کرتا چونکہ آج کل میں لکھ رہا ہوں ان چیزوں پر، یا میں ویڈیو بھی بنا رہا ہوں، اس کی کور بھی دیکھنے گیا تھا بیروت میں، اور وہ بڑا دلچسپ کریکٹر تھا، اس نے پوری مڈل ایسٹ کی پالیٹکس بدل دی تھی، میں آپ کو بتاؤں، اس جاسوس نے، اور اس کے بیٹے نے بھی، وہ برٹش بیٹا تھا اس کا بیٹا، وہ سوویت یونین کے ساتھ چلا گیا تھا، وہ ایک عجیب و غریب کہانی ہے۔ اچھا تو فروخ صاحب جب آرامکو بنی، بات کر لوں، جب آرامکو بنی تو پاکستان کا کردار بڑا اہم ہو گیا۔ یہ جو پاکستان ہے نا، یہ سعودی حکمرانی کا بہت بڑا محافظ ہے، یہ خام خواہ پیسے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں مجھے نہیں، بالکل ٹھیک، جس طرح سے پہلا عمران خان صاحب کا دورہ تھا اور اس دورے کے اندر جب سعودی عرب کی طرف انویسٹمنٹ کی بات ہوئی تو ان کا بھی پہلا بیان یہ تھا کہ ہم سعودیہ کے خلاف کسی قسم کا حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ تو کیا یہ بیان اسی بات کی ضمانت تھا کہ اگر سی پیک میں آپ آتے ہو تو آپ کو ایٹ لیسٹ اپنے دفاع کے لیے ایک مسلم ملک موجود ہوگا آپ کے لیے؟ کیونکہ وہ تو ایک الگ بات ہے کہ سعودی مملکت یا ان کے بادشاہوں کا کیا ہے طرز عمل، وہ ہم اس کے یقیناً کبھی بھی وہ نہیں رہے حامی بھی اور ان کے انداز کی بھی، لیکن مکہ اور مکرمہ یہ دو ایسے مقامات ہیں جو ہر مسلمان کے دل میں بستے ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے تو ہم سب کو بھی اگر اپنی جان دینا پڑے تو اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کیا پاکستان کی طرف سے یہ ضمانت دینا اس بات کا تھا جس پہ پھر سی پیک کے ساتھ تیزی کے ساتھ معاملات بڑھ رہے ہیں، یا پاکستان کے پھر ہم جو سعودیہ سے دور ہو گئے تھے پچھلے عرصوں کے اندر وہ اب تھوڑے قریب آئیں؟ دیکھیں، سعودی عرب سے ہم دور نہیں ہو سکتے، وہ ہمیں بلین ڈالر دیتا ہے، نواز شریف آئے تھے تو تب بھی 3-4 ارب ڈالر ملا تھا اسی طرح، اور یہ لیکن اسٹارٹنگ میں گوئندہ صاحب اسٹارٹنگ میں رہا تھا معاملہ، بعد میں پھر اس کے بعد تو رویہ بہت ہی زیادہ ورس ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ وہ تھوڑا بہت میں نے کہا نا، وہ امیڈیٹ ریزنز ہوتی ہیں، الٹیمیٹ جو آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں نا وہ رہتے ہیں، تو اس لیے سعودی عربیہ پاکستان کو لوز نہیں۔ دیکھیں، مکہ اور مدینہ تو مقدس ہیں، لیکن مکہ اور مدینہ کی اس سرزمین حجاز پر آج سے 100 سال پہلے سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی اور بڑی شاندار حکومت تھی، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف مکہ اور مدینہ کے محافظ ہیں، اور اس کا تو اللہ تعالیٰ محافظ ہے، وہ تو رحمت للعالمین وہاں پر ان کی سرزمین ہے، وہاں پہ وہ رہتے ہیں، وہ تو پوری دنیا کی رحمت ہے۔ جو سیاسی بات میں کروں گا موجود کی، ہم محافظ ان کی حکمرانی کے بھی ہیں اصل میں۔ آپ نے دیکھا جب 79 میں جب کہا گیا کہ خانہ کعبہ پہ قبضہ ہو گیا، اس کی کہانی کچھ اور تھی، وہ بھی ایک بادشاہت کے اندر کی کہانی تھی، اور ہماری آرمی ہی گئی تھی وہاں لڑنے، اور ہماری آرمی آپ کو پتا ہے جارڈن میں بھی لڑتی رہی ہے، اور جب فلسطینوں نے 69 میں آلموسٹ اسرائیل کو شکست ہو چکی تھی، جارڈن میں کنگ حسین تھے وہاں پہ اور یاسر عرفات نے، تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اس سعودی عرب پاکستان تعلقات بھی خراب نہیں ہو سکتے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جیسے پاکستان اور چین تعلقات خراب نہیں ہو سکتے۔ اس کی ریزن جذباتی نہیں ہوتی، ہمارے لوگوں نے چونکہ عالمی سیاست کو جذباتی حوالے سے لیا۔ میں پیدائشی طور پر چین دوستی کی حمایت میں پیدا ہوا ہوں، میں گلیوں میں نعرے لگایا کرتا تھا 6-7 سال کا بچہ، ماؤ زے تونگ زندہ باد، پاک چین دوستی، تو میرے تو جبلت میں ہے۔ لیکن پاک چین دوستی کا راز کیا ہے یہ آج آپ کو میں بتاؤں۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے سیکرٹری خارجہ رہے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، وہ میرے ساتھ ٹی وی میں تھے۔ یہ جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں نا، ان کا مطالعہ انگریزی اور یہ ایک قسم کا گیٹ تھرو ٹائپ ہوتا ہے، تو میں نے کہا پاک چین دوستی کی بنیاد میں ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں کرنے لگا ہوں، یہ آپ سے بھی آپ شیئر کروں گا، تو وہ چونک گئے۔ پاک چین دوستی کی بنیاد کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، ہم نے 49 میں ایک کمیونسٹ حکومت کو کیوں مان لیا، اور چین پاکستان کے اتنا قریب کیوں تھا؟ جو ہند چین تہذیب کا تصادم ہے، چین اور ہندوستان دو اس خطے کی پرانی تہذیبیں ہیں، اس کا جو بینیفیشری ہے وہ پاکستان ہے۔ تو اب پاکستان کو چاہیے اس بینیفیشری میں ہم اپنے زیادہ سے زیادہ مفادات اٹھائیں۔ ہم بڑے جذباتی ہو کے، لیکن بڑے سادہ لوگ، اب آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہمارے جو ہے، پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ جب بھی ہم چین کی طرف رخ کرتے تھے یا اس بلاک کی طرف رخ کرتے تھے، فاروق صاحب تو کبھی یا تو سیاستدان اس طرف بڑھتا تھا تو پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ روک لیتی تھی، اسٹیبلشمنٹ تو کبھی اس طرف گئی نہیں۔ لیکن اب آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا جب ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ رشیا کے ساتھ ہو گیا، ٹریننگ کا، امریکہ سے ہمارا وہ پروگرام ختم ہو گیا، ہمارا اکانومک سسٹم اب چائنا کے ساتھ چل رہا ہے، بہت سے معاملات میں ہم کہتے ہیں کہ چائنیز ماڈل ہم یہاں پہ لے کر آئیں گے، پھر پی ٹی آئی کا CCP کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے ساتھ جو یادداشت MOU سائن ہوا ہے، تو اب تو آپ کی پارٹی ٹو پارٹی بیسس، اکانومی ٹو اکانومی بیسس اور ملٹری ٹو ملٹری بیسس بھی اگر تعلقات اس بلاک کے ساتھ ہو گئے تو اب ہم کیا سنک نہیں ہو گئے؟ ہمارے یہاں بھی سب ون پیج پہ نہیں آ گئے کہ اب ہم نے اسی بلاک میں رہنا؟ دیکھیں، میں ایک آپ کو ایک معاہدہ بتا دوں جو ریکارڈ میں نہیں ہے۔ سنکیانگ میں جو مسلمان رہتے ہیں
وہاں پہ اسلامی فنڈامنٹلزم نہ کرنے کا بھی معاہدہ ہے پاکستانی فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ۔ قاضی حسین احمد صاحب کو اسپیشل چینیوں نے بلوایا تھا اپنے ہاں، اور چینیوں نے پاکستان کے انتہا پسندوں کو کہا کہ ساری دنیا میں کر لینا، ہمارے ملک میں نہ کرنا۔ یہ بھی ایک معاہدہ ہے، صحیح، یہ بڑا اہم معاہدہ ہے۔ اور پاکستان میں سمجھتا ہوں، میں افسوس، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، میری سرزمین، میرا وطن، میری مادر وطن، میرے 700 سال پرانی میرے خاندان کی تاریخ تو وہاں میں مجھے 300-400 سال کی تو پتہ ہے، یہ میرا ملک ہے پاکستان۔ افسوس اس ساری جیو اسٹریٹجک سچویشن سے فائدہ اٹھانے میں ہمیشہ ناکام رہا ہے۔ پاکستان زیادہ سے زیادہ کیا کرتا رہا، کلائنٹ سٹیٹ بن کے $3 ارب لے لیے، کبھی امریکہ ہمارا اتحادی ہوتا تھا، کبھی چین ہمارا اتحادی ہے۔ بھئی اتحادی ہوں، اب میں یہ جو ترکی میں نے سبجیکٹ بنایا تھا وہ اسی لیے بنا تھا۔ ترکی، یہ جو میرا ترکی اور ہے، میرا ترکی سمجھنا ہے، مجھے ترکی سے سمجھنا ہے۔ تو یہ جو ترک ہے یہ بڑے نیشنلسٹ ہیں، یاد رکھیں۔ آپ اردوان صاحب کو دیکھیں نا، 16 سال سے پاور میں ہیں، نیٹو کے ممبر ہیں، امریکہ سے ان کے تعلقات خراب ہیں، روس سے ان کے قریب ہو گئے، اب پھر ٹھیک ہے۔ یہ ہوتے ہیں تعلقات بنانا، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ پاکستان کے جو بڑے سے بڑا انٹیلیجنسیا جو پالیسی میکر ہے نا، یہ ہماری رگوں میں کوئی کلونیلزم ایسا ہے کہ ہم لیٹ جاتے ہیں۔ ہمارے میں ہم اپنے مفادات کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، ترکی اپنے مفادات کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ایران اپنے مفادات کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اسی لیے یہ کامیاب ریاستیں ہیں۔ تو پاکستان چین کے ساتھ قریب ہے، ہونا چاہیے۔ چینی کمیونسٹ پارٹی سے میں نے تو یہ کہا تھا کہ چینی کمیونسٹ پارٹی سے کمیونزم بھی تو سیکھنا چاہیے نا، سوشلزم جاگیریں بھی تو بانٹنی چاہیے نا۔ عمران خان صاحب، وہ میں نے اس دن جالب صاحب کا شعر تو تھا نا کہ چین مجھے بڑا پیارا ہے لیکن اس کے نظام کی طرف نہ جائیو، کہ چین سے تو بڑا عشق ہے۔ تو چین کے عشق میں تو سوشلسٹ پارٹی سے عشق میں اگر کرتا ہوں تو میں ماؤ تونگ سے عشق کرتا ہوں۔ یہ جو چین ہے یہ ماؤ تونگ کا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ترکی ہے نا، یہ اتا ترک کا ہے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ پاکستان صدر اتا ترک کی قبر پر نہیں جا رہے۔ 29 تاریخ کو استنبول ایئرپورٹ پر ہو رہا ہے۔ میں نے پیغام پہنچایا ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ آپ اپنے صدر کو کہیں کہ ترکی کے بانی کی قبر پر جائیں، یہ بہت بڑی خبر ہے، وہ ترکوں کا باپ ہے۔ تو ہم پاکستان کی جو سیاست کرتے ہیں نا، یہ میں صدر صاحب علوی صاحب کا نام لینا چاہتا ہوں، انہوں نے خواہش نہ کرنے کا اظہار کیا، یہ میں آپ کو آن ایئر بتا رہا ہوں، چونکہ میں بڑا سینسٹیو ہوں پاک ترک تعلقات۔ ہم اپنے خواہشات کو اپنی پالیسی بنا لیتے ہیں۔ تو یہ جو پاکستان کے جو پالیسی میکر یا حکمران بنتے ہیں، سویلین بھی، یہ ان کا ویژن بڑا محدود ہے، ریجنل اور ورلڈ ویو جو ہے بڑا کمزور ویژن ہے، اس لیے ناکام ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ زیادہ خیرات مانگنے ہیں کہ آپ خیرات مانگ لی، ورلڈ بینک سے خیرات مانگ لی۔ ٹھیک گوئن صاحب، اب جیسے یہی بات ہے کہ یہ جو سامنے سطح نظر ہمیں نظر آتے ہیں واقعات کا ہونا، کہ کون سا واقعہ، اس کے پیچھے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اکانومک انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے پھر نظریاتی بھی آتے ہیں۔ کیا اس تمام تر صورتحال میں کوئی اور بھی ملک جیسے اسرائیل، کیا وہ اس واقعے کو کیش نہیں کرنا چاہے گا؟ اور کیا وہ اب اسرائیل کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ اس کی جو پالیسیاں 2005 کے جو کرنل رالف پیٹر کے نقشے تھے، جس میں گریٹر اسرائیل سے لے کے مڈل ایسٹ کی ری اسٹرکچرنگ کے نقشے تھے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ وہیں سے ترکی کا بھی جو امریکہ کے ساتھ ڈرفٹ شروع ہوا تھا، وہ 2005 میں ان نقشوں کے آنے کے بعد ہوا تھا کہ ترک آرمی چیف نے نیٹو کے وار کورس کے اندر جب وہ نقشے دیکھے تو وہاں سے انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کرنا شروع کیا۔ اور پچھلے دنوں جو یورو کمانڈ ہے امریکہ کی، جو سینٹرل کمانڈ جو مڈل ایسٹ دیکھتی ہے، اس کے خلاف شکایت کی یورو کمانڈ کے چیف نے کہ یہ جو کردستان بنانا چاہ رہے ہیں آپ کاٹ کے، اس کی وجہ سے ترکی نیٹو سے نکل سکتا ہے۔ تو کیا اسرائیل کی یہ جو پالیسیاں، مڈل ایسٹ کی ری اسٹرکچرنگ کے نقشے، یہ کیا سارے ان تمام واقعات کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ سوچے بھی ہیں؟ یہ بڑا اہم بات ہے، میرا پسندیدہ موضوع ہے۔ میں ایک چیز اور، کیونکہ اس میں وہ جو اسرائیل کی گریٹر اسرائیل کی سرحدوں کے لحاظ سے اب تک تو 2-3 ملک ہم دیکھ چکے ہیں ٹوٹ چکے ہیں، اور وہ مدینے تک آتی ہیں، کیونکہ وہ کلیم کرتا ہے اسرائیل کہ یہ ہمارا ہی تاریخی علاقہ تھا، ہمارے قبائل یہاں تھے۔ اور 3-4 مہینے پہلے اسرائیل نے اپنے آپ کو باقاعدہ یہودی ریاست بھی قرار دیا ہے، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ دیکھیں، میں اسرائیل کے قیام کا اتنا مخالف ہوں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے نزدیک دنیا کی سب سے ریسسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ اسرائیل ہے، اور مصنوعی ریاست ہے۔ صحیح۔ اور ترکوں کے بارے میں بتا دوں، ترکوں کے خون میں اینٹی اسرائیل ہیں، چاہے اس کی اسٹیٹ کو، اس کی ایمبیسی کو مانا ہوا ہے۔ اور یہاں کے جو سیکولر ہیں،
یہ میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں، جو کمالسٹ ہیں، جو سوشلسٹ ہیں، جو کمیونسٹ ہیں، جو سوشل ڈیموکریٹ ہیں، وہ اسرائیل کے سب سے بڑے مخالف ہیں۔ یہ پاکستان میں بالکل غلط تجزیے کیے جاتے ہیں، یہ کمالسٹ کوئی روس کے اسرائیل کی طرف ہوتے ہیں، نہیں۔ چونکہ اسرائیل کی ریاست یہ کوئی راز نہیں ہے، ان کے جو جھنڈے پہ جو دو یوں نیلے سی ہے نا لائنیں، یہ دریائے نیل سے لے کے فرات تک چاہتے ہیں۔ اور میں پچھلے دنوں فرات کے ارد گرد گھومتا رہا ہوں 3 ہفتے، وہ میں نے فیس بک پہ چڑھایا تھا، ارارات ماؤنٹین پہ گیا تھا، دریائے فرات کے ساتھ ساتھ جو دوغبہ یزید اور ارض روم کی طرف تھا۔ تو اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے لانگ رن ہے وہ، اور اس خطے کی 2 پوٹینشل سٹیٹس ہیں اسرائیل کے خلاف، ایک ایران ہے اور ایک ترکی ہے۔ اچھا، امیجیٹ وکٹم جو ہوگا جس کو وہ بنانا چاہتا ہے وہ اسرائیل، وہ ترکی کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، اس لیے انہوں نے پہلے سیریا کو ڈیسٹیبلائز کیا ہے، چونکہ سیریا کو انہوں نے بنایا ایک نیا افغانستان، ایک نیا بیٹل فیلڈ، اور اسرائیل پاکستان ترکی کو بنایا نیا پاکستان۔ اس کو میں نے BBC کو انٹرویو دیا تھا، پاکستانائزیشن آف ٹرکی، تو یہ ترکی میں بڑا مشہور ہوئی یہ ٹرم۔ تو اسرائیل کا جو ہدف ہے وہ نیل سے لے کے دریائے فرات تک، اور وہ جیسے آپ نے مدینہ کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ہماری ریاست تھی، ہم اس کو بحال کرائیں گے۔ تو یہ تو یہ گوئندی صاحب گوئندی صاحب یہ تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یار نظریات کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، نظریات تو ختم ہو گئے، اب تو نظریاتی ریاستیں اور نظریاتی بنیادوں پہ تو کوئی پلاننگ نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا ٹوٹل ہمیں اسرائیل کی نظریاتی بنیادوں پہ بڑھتے ہوئے آگے نہیں نظر آ رہی پھر ساری چیزیں؟ مڈل ایسٹ اس طرح سے 8-10 سالوں میں 20 سالوں میں تو اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں۔ دیکھیں، اسرائیل نے اس خطے میں پراکسی وار لڑی ہیں، اور اسرائیل کے سامنے جو سب سے بڑی مزاحمت ہوئی ہے وہ حزب اللہ نے کی ہے۔ لیبنان نے جو 2006 میں جنگ جیتی، اس کو اسرائیل کی ڈیفنس نے آفیشلی کہا کہ ہمیں ملیٹریلی شکست ہوئی، اور جو حزب اللہ کا ایران کا دمشق کا الائنس ہے، یہ اصل میں اسرائیل کو روکنے کا، اور ہمارے پاکستان میں دکھ سے کہنا چاہتا ہوں ہمارا تجزیہ بڑا خبروں سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ ابھی میں نے یہ صبح پاکستان کے بڑے نامور اسلامسٹ اسکالرز کے میسج آئے کہ وہ جمال خشک جی کی میت مل گئی ہے، اس کے بازو مل گئے ہیں، وہ پتہ نہیں کوئی یمن کی تھا، وہ سیدھا سا بازار، اور نیچے سٹوری لکھی ہوئی تھی، اور اس کو لوگ میرے جیسے بندے کو بھیج رہے ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل نے جیسے داعش کے لوگوں کو اپنے اسرائیل کے اندر علاج کی سہولیات دی، جیسے لیبیا کو توڑوایا، جیسے عراق کو توڑوایا، اور یہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بشار الاسد کا ایک قصور یہ بھی تھا کہ وہاں پر صرف PLO والے نہیں تھے، حماس کے لیڈر مشال وہاں رہتے تھے جلا وطنی میں۔ تو جو سیریا کا بڑا کرائم ایک یہ تھا کہ وہ اسرائیل کے خلاف ایک بڑی ڈھال تھی، ایک پوٹینشیل ریاست تھی، بالکل وہ چکنا چور کیا، وہ تقریباً کامیاب نہیں ہوا، یہ بھی ایک بات ہے۔ اسی لیے جو روس تھا وہ پہلی دفعہ طرطوس میں اس کی ملٹری بیس ہے نیول، یہ میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں روس کا کوئی فوجی اڈا نہیں ہے سوائے سیریا میں۔ تو پچھلے 1.5 مہینے پہلے 6 بحری بیڑے گئے ہیں باسفورس سے گزر کے تو اسرائیل کے۔ تو اسرائیل ایک پوری نظریاتی ریاست ہے، مذہبی ریاست ہے، وہ اس خطے میں بیلکنائزیشن کر کے ملکوں کو توڑ کے، خصوصاً ترکی کو توڑنا چاہتا ہے۔ ترکی نہیں ٹوٹ سکتا، میں آپ کو بتاؤں گا ترکی کس بنیاد پر جڑا ہوا ہے، نیشنلزم کی بنیاد پر۔ ترکی کی بنیاد نیشنلزم ہے، اور ترکی کبھی بھی اسرائیل کے آگے نہیں جھکے گا، اسی لیے ترکی جو ہے بڑا پلے کرتا ہے۔ ایران کا اور سٹائل ہے، ترکی پلے کرتا ہے۔ اب ایک اور سوال تو اب جس طرح آپ نے کہا کہ ترکش نیشنلزم، پھر اردوغان صاحب کی ہم اسلام کے حوالے سے ان کی گفتگو سنتے ہیں تو ایسا یہی تاثر ہوتا ہے کہ وہ اسلامی نیشنلزم لے کے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو کیا سعودیہ ترکی اس ٹسل کے اندر جو ایک سنی مسلم ورلڈ ہے اس کی امامت کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی صدارت سنبھالنے کا بھی ایک معاملہ ہو سکتا ہے کہ کون دونوں میں سے عظیم ہے؟ سنی ورلڈ کے لیے، سنی مسلم ورلڈ کے لیے کون بڑا ہے، کون قیادت کرے گا؟ اور دوسرے جمال خاشقجی کا بھی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ان کے جو یہ تو کہا جا رہا ہے کہ جمال خاشقجی جو ہیں وہ بڑی تنقید کرتے تھے سعودیہ کے اوپر، لیکن جمال خاشقجی امریکی پالیسیوں پہ بھی تنقید کرتے تھے۔ میں 1-2 لائن آپ کو میں سناتا ہوں جو پچھلے سال کے اگست کے واشنگٹن پوسٹ کا کالم تھا جمال خاشقجی کا، اور اس میں یہی میں آپ سے اس لفظ کی بھی وضاحت چاہوں گا۔ اس جمال خاشقجی نے لکھا تھا کہ جو مڈل ایسٹ میں امریکی غلطیاں ہیں اس پہ اس نے لکھا کہ there can be no political reform and democracy in any Arab country without accepting that political Islam is a part of it.
تو اب یہ پولیٹیکل اسلام کا بھی جمال خاشق جی نے الفاظ استعمال کیا. پھر دوسرا آگے بڑھے مصر کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس aversion to the Muslim brotherhood is the root of the predicament of across the entire Arab world. تو یہ کیا خاشق جی بھی کچھ اسلامی جو پولیٹیکل اسلام کے حوالے سے کوئی یہ اس طرح کے نظریات کو لیڈ کر رہے تھے جو پھر یہ ہم کنگڈم کے اندر اس کے رد عمل کے طور پہ ہم سمجھیں کہ شاید پھر وہ کسی نے بھی انہیں راستے سے ہٹایا یا کسی دشمن نے راستے سے ہٹایا؟ جی میں دو سوال ہیں آپ کے. پہلی بات یہ ہے کہ ترکی ایک سیکولر ملک ہے اور یہ اپنے سیکولرزم سے نہیں ہٹے گا. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. اردوان نے ایک جو اسلام کا نام لینے والی نام نہاد تحریک تھی فتح اللہ گلن کی، جس کو فیٹو کہتے ہیں، فتح اللہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن، جو مذہب کا نام لکھی تھی، اس کا کلا کما کیا یہاں پہ. اور اس کے ساتھ تینوں بڑی پارٹیز تھیں. اتا ترک کی بنائی ہوئی مین اپوزیشن پارٹی ریپبلکن پیپلز پارٹی بھی تھی اور ملی حرکت پارٹی بھی تھی کو کے بعد. اور وہ گلن کے پہلے مخالف تھے. اردوان بعد میں مخالف ابھی ہوئے ہیں جب وہ ڈیپ سٹیٹ کے اندر گھس گئے تھے. تو یہ جو پاکستان میں تجزیہ کیا جاتا ہے یہ لوگوں کی اپنی خواہشات ہیں. اردوان صاحب ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر کردشوں کو ڈیل کر رہے ہیں. نمبر 1 یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ٹرکی کے اندر کردشوں کو اگر آپ نے ڈیل کرنا ہے تو ٹرکش نیشنلزم پر، ریجن میں آپ نے ڈیل کرنا ہے تو ٹرکش نیشنلزم پر. سیریا کے اندر انہوں نے جو سپیس اپنی واپس لی ہے وہ چونکہ پرانا مسئلہ تھا، ترکمان جو ہیں وہ بھی ٹرک نیشنلزم پر. اس وقت ان کی جو اتحادی ہے جس کی بنیاد پر وہ الیکشن جیتے ہیں، جس کی بنیاد پر 1.5% سے صرف ریفرینڈم جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں، وہ یہاں کی نیرو نیشنلسٹ پارٹی ہے، ملی حرکت پارٹی. اور اس کے 14% ووٹ ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو اردوان آج نہ صدر ہوتے، نہ آئین بدلتا، نہ صدارتی نظام ہوتا. تو یہ جو تجزیہ ہم کرتے ہیں پاکستان کے اندر، یہ وہ ادھورے پڑے ہوئے نہیں بلکہ نامکمل ان پڑھ لوگوں کی، چونکہ لوگ لکھ لیتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں. تو ترکی کے اندر ٹرک نیشنلزم ہے. مذہب دیکھیں، جب آپ تلاوت کرتے ہیں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، لیکن میرا جو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اس کا میری ذات سے تعلق ہے اور یہی اسلام ہے. تو ٹرکی کے اندر جو اردوان ہو یا کوئی ہو، میں قومی بات کر رہا ہوں، ان کی زندگی اور بقا ترک نیشنلزم ہے. اگر یہ ترک نیشنلزم چھوڑنے ختم ہو جائیں، میں نے ایک کالم بھیجا ہے جو الحلال میں چھپے گا، جو اب ہمارے ISPR کا میگزین، اس میں نے لکھا تھا جو ابھی چھپنا ہے کہ جو ٹرکس ہیں یہ مڈل کے اندر نئی قوم ہے. ان کا وجود صرف 900 سال پرانا ہے. عرب اور ایرانی تو پرانے ہیں، تو یہ رہ ہی نہیں سکتے. اور یہ آٹومن بھی ٹرک نیشنلزم تھا اپنی وقت میں. تو یہ جو ٹرک ہیں یا اردوان ہیں، یہ ترکوں کی بنیاد پر سیاست کر رہے ہیں، مذہب کی بنیاد پر سیاست نہیں کر رہے. اچھا آئینی طور پر اجازت بھی نہیں ہے. تو اگر وہ بسم اللہ کہتے ہیں، اسلامی دنیا کہتے ہیں، تو ذوالفقار علی بھٹو بھی کہتے تھے. وہ ایک سوشلسٹ پارٹی کے لیڈر تھے. اردوان کی پارٹی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم ترکی کی سیکولر اور اتا ترک کی جو 6 ایروز ہیں اس کو پورا کریں گے. یہ ان کا بلیف ہے. یہ ہمارا سندھی نیشنلزم کی طرح نیشنلزم نہیں ہے ان کا، یا بلوچی یہ بڑا انرچ نیشنلزم ہے ٹرکش نیشنلزم. پہلی تو بات وجود ہے. یہ پوری ٹرکک ریپبلکس جو تقریباً 20-25 کروڑ ترک دنیا میں رہتے ہیں، 7 ریاستیں ہیں ساتھ جو بالکل یورپ کے ارد ایک پورا نیکلس بنتا ہے، آذربائیجان اور یہ ساری. اور یہ مڈل ایسٹ کا ایک قسم کا حصار ہے یورپ اور مڈل ایسٹ کے درمیان. یہ ٹرکک سٹیٹس ہیں اور ان کو لیڈ ٹرکی کرتا ہے اور یہ سیکولر ہے اور یہ ریاستیں بھی سیکولر ہیں. تو لہٰذا یہ ہمارے یہ سعودیوں کا پرابلم ہے کہ سلفی اسلام، وہابی اسلام، چونکہ ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں ہے، تو وہ پھر اپنے فرقے یا فقہ کی بنیاد پر سیاست کرنا چاہتے ہیں اور پیٹرو پالیٹکس یا پیٹرو جو منی ہے اس کی بنیاد پر. ترکی ایسا نہیں کرتا. ٹرکی کی بنیاد جمہوریت ہے، یاد رکھیے گا. ترکی کے اندر جمہوریت ایسے لفظ بولا جاتا ہے سارے دن میں اربوں دفعہ، کروڑوں دفعہ. ترکی جمہوریہ کے بغیر وہ لفظ نہیں بولتے. ٹرکی کی بنیاد دونوں پر کھڑی ہے، جمہوریت پر اور سیکولرزم پر. اور سب سے بڑا اس کی جو بیس ہے وہ نیشنلزم ہے. لہذا وہ جب بھی پالیٹکس کرتے ہیں، وہ چاہے ترگت اوزال بھی اسی طرح نمازی تھے، ان سے زیادہ نمازی تھے، ان سے زیادہ مسجدوں میں جاتے تھے ترگت اوزال. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں. میں یہاں ایک غلط فہمی ذرا دور کرنا چاہتا ہوں. اس میں نے کلپ بنائے تھے کہ 2023 میں کوئی خلافت بحال ہو جائے گی. یہ بالکل ایسے جیسے بحال ہو جائے گی. 2023 میں کیا ہوگا؟ 29 اکتوبر کو وہ اپنا دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ کر رہے ہیں، جس دن اتا ترک نے نئی ریاست بنائی تھی. یہ ان کا نیشنل ڈے ہوتا ہے 29 اکتوبر. ابھی آ رہا ہے، ہمارے صاحب بھی آ رہے ہیں اس میں. تو 29 اکتوبر 2023 کو
तुर्की अपनी 100 साला सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर वीडियो बनी हुई है, टाइयां छैयां लगा के बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या डॉक्टर नाम रखा हुआ है कि जी मादा लुज़ैन खत्म हो जाएगा। उसका कोई ताल्लुक नहीं है हकीकत से। कहानी से भी कहानी भी अच्छी होती है, असली होती है, झूठ है ये सारा। तो तुर्की की पॉलिटिक्स टर्क नेशनलिज्म पर है और रीजन में वो ठीक है, इराक के अंदर उनकी मुदाखलत टर्किश नेशनलिज्म पर है, याद में मुदाखलत कह रहा हूँ। सीरिया के अंदर उनकी इंटरवेंशन टर्किश नेशनलिज्म पर है। कुर्दों के खिलाफ वो जंग ही नहीं जी सकते, अलहदगी पसंद जो दहशतगर्द हैं, अगर वो टर्किश नेशनलिज्म ना रखें। और जब जमाल खशोग्जी का मैं कहूँ कि वो मासूम मारा गया, और जैसे मैंने कहा मर्डर ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस की कहानी, लेकिन दोबारा आपने अब ये बात छेड़ी, मतलब दोबारा हम इस बात पर आए। मैं ये सोचता हूँ कि ये आपको लगता है ये रीजन, मतलब ये लगता है आपको कि ये कोई दानिशमंदाना, अगर ये कोई कत्ल वाकई बहुत बुरी चीज है, मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ, लेकिन अगर इस बात को हम पूछें कि ये इस वक्त इस तरह का कदम ये उठाया जाना, ये क्या अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ नहीं था? अगर कोई कदम ये जानबूझ के प्री प्लान 19 सितंबर से जिस तरह अब इसकी प्लानिंग भी आ रही है, कि अभी क्यों ये इसको क्या या फिर तुर्की के अंदर का सऊदी कौंसुलेट का मुंतखब करना, क्या ये इस तरह की कार्रवाई अमेरिका में नहीं हो सकती थी? क्या जमाल खाशोग्जी क्या इतनी ज्यादा शदीद तनकीद करते थे? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इतना बड़ा कदम उठाया और इतने हैसल में उठाया और इतने भोंडे तरीके से उठाया कि जो 2 मिनट के अंदर जिसकी कहानियां खुलने लग जाएं और 10 दिन के अंदर वो रास निकल के सामने आ जाए? मैं आपको एक अर्ज करूं, आप फ्रेड हैलिडे को पढ़ा करें और ये CIA के रिटायर अफसरों की किताबें पढ़ा करें, क्योंकि वो सच लिखते हैं। सही, ऐसे कई कत्ल हुए होंगे जिनमें उनको कामयाबी हुई होगी, ऐसे कई लोग गुमनाम हुए होंगे। ये जो 1.5-2 साल से हो रहा है, इसमें वो पकड़े गए हैं, इसमें वो मौके पर पकड़े गए। उन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग की थी। एक दिन पहले 3 आदमी आए, 15 लोग आए, डिप्लोमेटिक उनके पास सिक्योरिटी इम्यूनिटी थी, बस वो पकड़े गए हैं। और वो उनको नहीं था पता, चूंकि मैं यहाँ फिर ये भी बताऊं कि टर्की जो है, इसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी MIT है, वो अब एक बड़ी एडवांस और कॉम्पिटेंट इंटेलिजेंस एजेंसी है, और वो जैसे हमारी IASI। तो ये बस ऐसे कई कत्ल हुए होंगे पिछले 2-2.5 सालों में। अब जमाल खशोग्जी का कत्ल जो है, वो मैं उसको सहाफी का कत्ल नहीं सिर्फ समझता। मैंने अशारतन ये बात कॉलम में भी आज लिखी थी, चूंकि वो राजदान थे, और वो राजदान, हाँ, वो सहाफत से आगे के लोग थे, वो पैलेसेस के आदमी थे, वो पॉलिसी मेकर्स के का हिस्सा थे। अगर वो अल अख्वान को सपोर्ट करते थे मिस्र में, और वो पॉलिटिकल इस्लाम की सपोर्ट करते थे, तो ये सहाफत से आगे का काम है। और ऐसे सहाफी जैसे डैनियल पर्ल था, उसका कत्ल भी एक मुहिम्मा था, और वो कोई सहाफी नहीं था। आप अगर उसको पढ़ेंगे वो कुछ और निकलेगा, वो किसी और का करिंदा निकलेगा। तो ऐसे, बल्कि डैनियल पर्ल के कत्ल पर एक तंजीम बनी थी अमेरिका और यूरोप में कि सहाफियों को इंटेलिजेंस एजेंसियां इस्तेमाल ना करें। तो जो जमाल खाशोग्जी थे, वो खुद आप उनकी बैकग्राउंड पढ़े ना, वो किस फैमिली से थे। उनके चचा $4 बिलियन ईरान कॉन्ट्रा से कमाया, इराक वार में ईरान को असला बेच दिया, और वो इंटेलिजेंस के करीब थे। और उन्होंने फिर एक चैनल खोला जो 16 घंटे नहीं चला। तो वो असल में प्लेयर भी थे। मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ प्लेयर इन्वर्टेड कॉमा में, तो वो एक प्लेयर भी। तो शहजादा साहब ने उनको खत्म करवा दिया, और उनको यकीनन कातिल यही समझता कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, और वेल प्लान था। उन्होंने अच्छा प्लान किया। दुख के साथ कह रहा हूँ कि उन्होंने एक मुल्क के अंदर जाके कत्ल किया कि वो बंदा भी निकलवा दिया कि पकड़ा जाएगा, लेकिन वो टर्की में कत्ल हुआ। टर्की जो उनसे एक किस्म का जंग में है पिछले 8-10 साल से, जहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज बड़ी एक्टिव है। वो अमेरिकी हो या रूसी हो या तुर्की हो या पाकिस्तानी हो, वो बड़ी निगरानी करते हैं ऐसे सेंसिटिव लोगों पर। तो वो पकड़े गए, और उनके पास बहुत राज है, मैं आपको बताऊं। वो राज कहीं नहीं खुलेंगे, कहीं आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे। ठीक, अच्छा, तो और आगे अगर थोड़ा सा बढ़े, भरोसा बढ़ा, चूंकि गुफ्तगू में आपके साथ अच्छा भी लग रहा है मुझे, बस मैं आखिरी आपसे वो 1-2 सवाल करना चाहूंगा कि आप इस सूरत अभी जो करीब, अब और थोड़ा सा हम ऊपर से देखें सूरत हाल को, तो आज ही जो है वो नेटो ने 5000 फौजियों के साथ कोल्ड वॉर की सबसे बड़ी एक्सरसाइज शुरू कर दी है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरफ, और रूस भी अब उसको बड़ी
نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. پھر اینٹی میزل سسٹم لا کے جو پولینڈ وغیرہ پہ لاگے لگانا شروع کیے نیٹو ممالک نے, روس اس پہ بھی وارن کر رہا ہے. پھر ٹرمپ نے اور جان بولٹن نے جو رشیا کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل تھی شارٹ رینج بیلسٹک میزل کی, اس ٹریٹی سے نکلنے کا اشارہ دینا شروع کر دیا ہے. رشیا نے 2 مہینے پہلے اپنی تاریخ کی کولڈ وار کے بعد سب سے بڑی جنگی مشقیں کی چین کی سرحد کے ساتھ. تو مطلب یہ مشقیں یہ کس لیے کی جا رہی ہیں؟ وہ کیا جو تیسری جنگ عظیم آپ نے کہا تھا یہ کوئی آنے والی ہے قریب میں؟ دیکھیں یہ جو بڑی اہم بات ہے, اور آپ کا نالج ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے, اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ بہت شکریہ, مجھے انفارمڈ ہے, ریئلی ویل انفارمڈ ہے. یہ جو تھا نا یوگوسلاویا ٹوٹنے کے بعد, اگر آپ اس جنگ کو پڑھیں بوسنیا کی, یہ آپ کو مدد دے گی. نیٹو جنگ عظیم کے بعد پہلی دفعہ کسی جنگ میں گئی ہے تو وہ بوسنیا میں گئی ہے, اور جنگ عظیم کے بعد جو پہلی جنگ یورپ میں لڑی گئی ہے وہ بوسنیا میں لڑی گئی ہے. ارسو میں جب بوسنین جنگ نہیں ہار سکے, یعنی ان کا جینوسائیڈ نہیں ہو سکا, اور بوسنین جنگ کو جیتنے میں یورپ کے انسانی حقوق اور ترقی پسندوں کا بڑا کردار ہے. یہ میں آپ کو اپنے میری جو سیکنڈ سٹڈی ہے وہ بوسنین پر تھی, پیس سٹڈی جو میں نے ایک پڑھی تھی, تو میں بوسنیا گیا بھی تھا اپنی پراپر تعلیم کے لیے. تو جب بوسنینز کو جینوسائیڈ سربین کرتے رہے تو جنگ نہیں ہوئی, یعنی سربین پہ کوئی حملہ نہیں ہوا. بڑی آپ کو میں ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں, یہ ورلڈ پاورز کیسے رuthless ہوتی ہیں. لیکن جو بوسنینز کو سپورٹ تھی, دنیا کے مجاہدین نے یہ کہا, اسامہ بن لادن سمیت, کہ ہم اپنے مجاہدین بھی بھیجتے ہیں, اسلحہ بھی دیتے ہیں. تو میں بوسنینز کے بہت بڑے ایک دوست ہیں میرے, انہوں نے کہا, ہم نے کہا ہمیں اسلحہ دے دو, پیسہ دے دو, نہ ہمیں مجاہد چاہیے نہ ہمیں بندہ چاہیے, ہم جنگ خود لڑیں گے. اور ان کی جو بنیادی جنگ لڑی وہ یورپ کے ان لوگوں نے لڑی جو ترقی پسند, میڈیا, انٹیلیجنشیا, وہ لوگ تھے. اچھا وہ جنگ ایک اپنی جنگ خود بھی لڑی انہوں نے, لیکن جو انٹلیکچوئل محاذ ہے. اچھا جب سربیا جنگ نہیں جیت سکا, یعنی کہ بوسنینز کو کنٹرول نہیں کر سکا, تب سربیا واز دا اونلی پوٹینشیل اسٹیٹ ان مڈل ایسٹ, یعنی یوگوسلاویا کی جو لیگیسی تھی, جن کے اپنے جہاز تھے, جن کے اپنے ٹینک بنانے کی فیکٹریاں تھی, ٹیٹو نے اتنا ترقی یافتہ ملک بنایا تھا. اب امریکیوں کے پاس ایک ہی وقت تھا کہ اس جنگ کو کروا کے پہلے بوسنینز کو مروایا جائے, اس کے بعد امریکیوں نے حملہ کیا. اگر آپ اس جنگ میں پڑھیں تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا تھا جنگ نہ کریں, نیٹو نے حملہ کیا, اور یوں یورپ کے اندر دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی جنگ ہوئی. تو نیٹو نے ایک ہی جنگ لڑی یورپ. تو میں اس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو گرم پانیوں کا تصور ہے نا, یہ 80s میں بڑا مشہور تھا, یہ روس گرم پانیوں میں آ رہا ہے. یہ میں ذرا شیئر کرتا جاؤں, آج موقع مجھے ملا ہے. یہ روسی آرکائیو میں بس یہ ثابت ہوا افغانستان میں گرم پانی نہیں آیا تھا, وہ واقعی کمیونسٹوں کی سپورٹ کے لیے آیا تھا, اور غلط کیا اس نے. لیکن یہ جو گرم پانی کی ٹرم ہے یہ یورپ کے اندر 350 سال سے ہے. جو روس اور یورپین لوگوں کا کانفلکٹ ہے, اس کو جانے بغیر اس پولیٹکس کو نہیں سمجھا جا سکتا. تو روس دوبارہ ایمرج کیا پوٹن کے دور میں. پوٹن نے پورا ایک زار کہا جاتا ہے, پوٹن زار کہا جاتا ہے. اس نے ایک نیشنلزم, رشین نیشنلزم کو کنسولیڈیٹ کر کے اس ریاست کو فائنینشلی, اکنامکلی, پولیٹیکلی, ملیٹریلی اور جیو پولیٹکس میں انوالو کیا ہے. اتنا آسان نہیں ہے یورپ کا روس کو روکنا. اور آپ دیکھیں نا اس کی کتنی بڑی اچیومنٹ تھی کہ نیٹو ملک اتحادی ترکی کو توڑ دیا اس نے ایک قسم کا, اور اپنے ساتھ 2.5 سال سے ملایا ہوا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنگ عظیم دوم جو تھی, اس کے بعد ایک سرد جنگ ہوئی جو بہت طویل ہوئی, 60-70 سال جنگ ہوئی. سرد جنگ کے بعد ٹھیک ہے اکنامک وار دنیا میں ہو رہی ہیں یہ, لیکن یورپ کے اندر جنگ رکی ہوئی ہے. یہ ایک بڑی عجیب ہے. اور اس کی ابھی یہ اس جنگ کے بیٹل فیلڈ بنا دیتے ہیں, افغانستان بنا دیا اس جنگ کا بیٹل فیلڈ, سیریا بنا دیا. لیکن یوکرین میں روس نے رuthlessly جا کے اس جنگ کو روکا. اور اسی طرح جارجیا میں چیچنیا میں امریکی بالکل اسی طرح سپورٹ کر رہے تھے جہادیوں کے, جیسے افغانستان میں کرتے تھے یا سیریا میں کرتے تھے. تو پوٹن نے کچلا اس پوری علیحدگی پسندوں کو, کسی کو. تو یہ جو یورپ, بلکہ ابھی تو کریمیا میں جس طرح کریمیا کا جو انیکسن شروع ہوا ہے تو باقاعدہ فوجیں اتار کے کیا ہے ٹرمپ نے, تو پورے یورپ سے لڑ کے کیا ہے. اور روس مجبور ہے. آپ ایک کتاب پڑھیں, ہمارے جمہوری پبلیکیشن نے چھاپی تھی, روسی جرنیل جو سوویت یونین کی آرمی کے بعد بھی وہاں رہا, محمود اس کا نام ہے, مسلمان ہے, حیات ہے, 100 سال کے ہیں, جنہوں نے کتاب روسی سے ترجمہ کی. انہوں نے کہا مجھے خوشی ہوئی کہ اردو میں ترجمہ ہوئی, کاش یہ انگریزی میں بھی ترجمہ ہو, سوویت یونین کا پوائنٹ آف ویو آئے.
कि कैसे रूसी मजबूर हो गए थे। वो कहता है हमने गलत किया, अफगानिस्तान मारा जाना दलदल था, लेकिन हम मजबूर थे जंग करने पर। इसी तरह क्रीमिया में वो मजबूर, और क्रीमिया में तुर्की रूस एक है। ये बड़ी एक अजीब है, ये जो पॉलिटिक्स होती है ना, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन होती है, बहुत घुमाऊ। हाँ, तो ये जो मैंने कहा बहुत घुमाऊ होती है, दिमाग घूम जाए। हाँ, तो ये दिलचस्पी है, मेरा अपना ये दिलचस्पी का मौजू है वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए बड़ा प्ले करेगा। मैं वापस आता हूँ मौजू की तरफ, ताकि लोग हमारे इस चीज को, उसको जिसको कहते हैं ना आखिरी जुमले में लपेटें। जमाल खशक जी के दादा तुर्क थे। मुझे दुख हुआ कि वो अपने दादा की सरजमीन में कत्ल हुआ, और उसका कत्ल एक मुहिमा होगा, इस पे फिल्में बनेंगी, नावल लिखे जाएंगे, ये राज बनता जाएगा। और 20-30 आखिरी सवाल आपसे ये कि क्या मिडिल ईस्ट भी जिस तरह हम अफगानिस्तान से मुताल्लिक कहते हैं कि वो बड़ी बड़ी सुपर ताकतों के लिए मुश्किल ही रहा है हमेशा, तो क्या मिडिल ईस्ट भी इन अमरीकियों से लेके इन ममालिक के लिए एक अजीब दर्द सर नहीं बना रहा है? माजी में भी देखते हैं, पहले ब्रिटिश थे, लिलियड जॉनसन में पढ़ रहा था, लिलियड जॉर्ज, जिन्होंने पहले जो ग्रीक के अनातोलिया के ऊपर हमले को बढ़ावा दिया, उन्हें अपने वहां से फिर उसके बाद रिजाइन करना पड़ा। जिमी कार्टर भी इन्हीं मसाइल में आगे फंसे। फिर बुश और ब्लेयर जैसे सियासतदानों की भी सियासत इसी मिडिल ईस्ट में आके एक तरह से जंगों में उलझ के खत्म हुई है। तो आपको क्या लगता है कि अब ट्रम्प की प्रेसिडेंसी जो है वो इस मिडिल ईस्ट से जाएगी, या रूस के साथ जो कनेक्शन के इल्जामात लग रहे हैं उससे जाएगी? इसकी सदारत जा भी सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना आसान है। या सेकंड टर्म नहीं मिल पाएगी? हाँ, टर्म इसको शायद ना मिल पाए, लेकिन जो मैं मिडिल ईस्ट के फ्यूचर पे एक थोड़ा सा कमेंट करता जाऊं। आप, मैं लंबी बात करना अच्छी नहीं समझता, लेकिन आपके साथ मजा आ रहा है। ये जो मिडिल ईस्ट नहीं, ये आपको, आप यकीन करें, देखने वालों को भी मेरे ख्याल से उनकी भी बहुत मालूमात में इजाफे की वजह है। मैं इसीलिए आपको चाहता हूँ कि आप गुफ्तगू करें इसमें। हाँ, ये जो मिडिल ईस्ट है ये बहीरा रूम के गिर्द है, और बहीरा रूम के गिर्द एक तरफ मिडिल ईस्ट है, दूसरी तरफ यूरोप है। ये पिछले 3000 साल से सियासत का महवर है, याद रखें। अमेरिका ने जो दुनिया पहली 1700 कुछ में हमला किया था, वो मराकश में किया था, बहीरा रूम में एंटर हुआ था। लेकिन मिडिल ईस्ट का जो मुझे दुख है, वो बहुत अहम बात आपसे करने जा रहा हूं। इसमें मैंने लिखा था अरब प्राइड अपने अखबार नई बात में। अमेरिकियों ने और ज़ायनिस्ट ने बड़ा कॉन्शियसली अरब प्राइड को तोड़ा है, उसको कुचला है, उसको बर्बाद किया है, और इराक की जंग में, और उसका जो अरब एक फखर था ना, वो तोड़ा है सीरिया में, इराक में, लीबिया में खुसूसन। इसीलिए तुर्की ने रिप्लेस किया है। और मैं ये समझता हूँ, ये मैं एक बड़ी आपके साथ ऑप्टिमिस्टिक बात कर रहा हूँ, सही, दुनिया इंकलाब के करीब जा रही है, और इंकलाबों का मरकज जो बनेगा अमरीकी मुखालिफ तरक्की पसंद। देखें, ये तहरीकें तरक्की पसंद ही कामयाब होती हैं, क्योंकि तरक्की पसंद तहरीकें जुड़ती हैं, वसी तर महाज होता है। मैंने फ्रैंकफर्ट में जुलूस देखे अभी 2 साल पहले, और वो कम्युनिस्ट थे जो दाश के जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे फ्रैंकफर्ट में। तो मिडिल ईस्ट आइंदा कुछ अरसों में, एक दहाई में, मैं प्रेडिक्शन करने वाले तजिया नगारों की तरह नहीं, मैं तो जमीनी हकाइक को जानता हूँ, एक तरक्की पसंद तहरीक उभर सकती है, और टर्की का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और खुद टर्की के अंदर जो पॉलिटिक्स है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुर्की अर्दवान का सिर्फ नाम है, तुर्की पूरे तुर्की का नाम है, अर्दवान उनके रहबर है, इलेक्टेड, और वो एक डेमोक्रेसी है, जैसे भी कह लें आप, एक वोट डलता है यहाँ पर, अभी भी एक डेमोक्रेसी है। उस पर मैं ज्यादा नहीं बात करना चाहता। टर्की का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि टर्की जो है वो ईरान की तरह थ्योरोक्रेटिक स्टेट बन के नहीं रह सकता, ना बन सकता है। ये सेकुलर नेशनल और सेकुलर नेशनल स्टेट है। तो जो अरबों का प्राइड अगर बहाल हो गया, तो ये जो इसराइल है इतना आसान नहीं है। पीके शाहानी हमारे दोस्त थे, सिंध के बड़े इंटेलेक्चुअल थे, वो कहते थे मिडिल ईस्ट की सबसे इनसिक्योर स्टेट कौन सी है? मैंने कहा कौन सी? उन्होंने कहा इसराइल। इस नुक्ते को सोचिएगा, इसराइल सबसे इनसिक्योर स्टेट है, अरबों के गिर्द घिरी हुई, और फलस्तीनियों का जो मुसलसल जहाद करना है अपनी आजादी के लिए, और वो सिर्फ उन्होंने आज तक इस्लामी जहाद नहीं बनाया, इसीलिए उनके साथ क्रिश्चियन भी और फलस्तीनी है, और यहूदी फलस्तीनी भी है उनके साथ। तो जो फलस्तीनी जो कर रहे हैं, ये सिंबल है उस रेजिस्टेंस का। और मिडिल ईस्ट के अंदर यकीनन, और यूरोप के अंदर जो तरक्की पसंद तहरीकें हैं, वो अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज है, और वही बनेंगे।
اس پہ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے نیکسٹ کسی موضوع میں کسی دن ہم اس پہ ضرور گفتگو رکھیں گے کہ یہ ترقی پسند سیاست یا ترقی پسند جماعتوں کی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، لیفٹ کی پارٹیوں کا خود امریکہ میں بھی، بلکہ اب برنی سینڈرز کی صورت میں سوشلزم کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے، بلکہ امریکہ میں ایک سروے کے مطابق 45% لوگ سوشلزم کو بہتر تصور کرتے ہوئے نظر آئے بنسبت کیپٹلزم کے 40%۔ اس پہ گوئندی صاحب انشاءاللہ تعالی ہم ایک دو دنوں میں پھر رکھتے ہیں گفتگو۔ آج آپ نے ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ۔ یہ آپ کی وال سے آ رہا ہے لہذا آپ کو اس کو فنش کرنا ہوگا، تو شکریہ جی، وہاں سے آپ فنش کا بٹن دبائیے۔ جنہوں نے دیکھا سنا، اور فرحان صاحب سے بات کرنے کا مجھے بڑا مزہ آیا، تو اس لیے کہ وہ ان کا مطالعہ بڑا وسیع ہے اور وسیع مطالعہ کرنے والے کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے۔ شکریہ فرحان صاحب، اور سارے دیکھنے والوں کا بھی شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان زندہ باد۔